فرماتے 10 محرم کا دن گزرا، مغرب کے بعد 11 تاریخ لگی، یہ 11 محرم کی رات ہم اہل بیت کے لیے جو کربلا میں تھے قیامت سے کم رات نہیں تھی۔ امام زین العابدین فرماتے یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے چاروں طرف ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، کسی کا چہرہ پہچاننے میں نہیں آتا تھا، کسی کو شہادت کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے روندا گیا تھا۔ امام زین العابدین کہتے ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنے 72 لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ رات کے اندھیرے میں فرماتے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، ہمارے خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، میری پھوپھی حضرت زینب باہر نکلتی ہے اور نکلنے کے بعد چاروں طرف بکھری لاشوں کا جائزہ لیتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان میں کوئی میری پھوپھی کا بھائی بھی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے اور محمد کی لاشیں بھی پڑی تھی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی رہ گئی، ان لاشوں کو دیکھنے کے بعد میری پھوپھی نیچے بیٹھ گئی، تپتے ہوئے کربلا کے صحرا کی ریت کو اٹھایا، تیمم کیا اور تیمم کر کے میری پھوپھی نے لاشوں کے سامنے کھڑے ہو کر نماز تہجد کو ادا کیا۔ جن کے گھر کی بیٹیاں میدان جنگ میں تہجد قضا نہ کریں، کیا انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی کوئی فرض نماز چھوڑی ہوگی؟ بتائیے۔ اور آج ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا ہے؟ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، علماء کی موجودگی میں تلخ بات ہے، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں، محرم کے نام پر ہم نے نہ جانے کتنے ایسے رسم و رواج بنا رکھے جس کا حقیقت سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے گھر کی عورتیں اسی کو اصل دین سمجھ کر کر رہی ہیں، طاق بھرنے جا رہی ہیں، منت مانگنے جا رہی ہیں، تعزیہ دیکھنے جا رہی ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو سنیو، کیا میرے امام کی قربانی اس لیے تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر تعزیہ اٹھایا جائے، میرے نام پر میلہ لگایا جائے، میرے نام پر ڈھول نگاڑے بجائے جائیں، میرے نام پر گبارے اور حلوہ پراٹھا خریدا بیچا جائے، میرے نام پر مرد عورت کی خلط ملط ہو، میرے نام پر بے پردگی بے حیائی کا بازار گرم ہو؟ کیا میرے امام نے قربانی اس لیے دی تھی تاکہ قیامت تک میرے نام پر چندے وصولے جائیں، میرے نام پر نعرے لگائے جائیں، میرے نام کی منقبت لکھی جائے، میری شان میں قصیدے پڑھے جائیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یزید کربلا میں آیا تھا تو ذات کے لیے آیا تھا، اور امام کربلا میں آئے تھے اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے آئے تھے۔ یزید طبیعت کے لیے آیا تھا، امام شریعت کے لیے آئے تھے۔ یزید دنیا کے لیے آیا تھا، امام دین کے لیے آئے تھے۔ یزید تخت و تاج کے لیے آیا تھا، اور امام علی مقام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے آئے تھے۔ میدان کربلا سے تمہیں امام علی مقام کا سجدہ نہ ملا، میدان کربلا سے حضرت زینب کی تہجد تمہیں نہ ملی، یہ پتہ نہیں طاق بھرائی کہاں سے مل گئی، یہ پتہ نہیں ڈھول نگاڑے کہاں سے مل گئے، یہ پتہ نہیں تمہیں تعزیہ کہاں سے مل گیا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، امام علی مقام سے محبت ہے تو آج طے کر کے اٹھنا، ہم رسم و رواج والے حسینی نہیں ہیں، ہم واقعی صحیح معنوں میں اپنے امام سے محبت کرتے ہیں۔ امام اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا سجدہ ادا کرتے ہیں، اور ہم گھر کے دسترخوان پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم کارخانے میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہم سفر میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم شادی بیاہ میں ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، ہم چھوٹے چھوٹے عذر کی بنیاد نماز نہیں پڑھتے۔ آپ جانتے ہو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا مسلمان ہو جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہو، ایسا معذور کے کچھ چل کر مسجد تک جا نہیں سکتا، لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، حوض میں ہاتھ ڈال کے وضو کر نہیں سکتا، ایسا معذور جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہو، ایسے اپاہج مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں۔ امام فرماتے ایک عورت کو لیبر پین ہو رہا ہے، درد ذہن ہو رہا ہے، ڈیلیوری کے لیے اس کو لیبر روم میں لے جایا جا رہا ہے، فرماتے اس کو اس درد کی حالت میں جب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، درد سے کرا رہی ہے،
اور ڈیلیوری کے لیے اس کو لے جا رہے ہاسپٹل کے وارڈ میں، میرے امام فرماتے ہیں ایسی حالت میں بھی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز بھی اس پر فرض، ہٹے کٹے ہو کر کھانے پینے کے لیے ٹائم ہے، 5 گھنٹے بیٹھ کر آئی پی ایل کا میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، ورلڈ کپ کے چکر میں نماز قضا کرو گے، ٹی وی سیریل ڈراموں کے چکر میں نماز قضا کرو گے، زندگی گزرے گی یزید پلیت کی طرح، اور زبان سے کہو گے حسینی ہے، حسینی ہے، یہ کھچڑے والے حسینی، یہ ڈرم والے حسینی، یہ دیگ والے حسینی، یہ محض زبانی جمع خرچ والے حسینی، یہ محض نعروں والے حسینی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، محض رسم و رواج والے حسینی مت بنو۔ اگر یزید سے نفرت ہے تو یزیدیت سے نفرت کرو، اور حسین سے محبت ہے تو حسینیت سے محبت کرو۔ یزید کے پیچھے چلنا یہ طبیعت والوں کا کام ہے، اور حسین کے نقش قدم پر چلنا یہ شریعت والوں کا کام ہے۔ علماء سے پوچھو، فجر میں اپنے گھر کے بستر پر پیر پسارے پڑے رہنا یہ حسین کا کام ہے کہ یزید کا کام؟ تاریخ تبری اٹھا کر دیکھو، البدایہ والنہایہ اٹھا کر، تاریخ کی کتابیں بریلویوں کی نہیں ہیں، ہسٹورینز کی ہیں، اتہاس کاروں کی، تاریخ نگاروں کی کتابیں۔ یہ لکھتے ہیں یزید کے محل میں رات بھر شراب و شباب و کباب کا دور چلتا، ناچ گانے ہوتے تھے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو یزید اپنے محل کے بستر پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو یزید محل کے بستر پر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوتا، اور جب فجر کی اذان ہوتی تو امام حسین اپنے گھر سے نکلتے مسجد نبوی شریف میں جاتے تھے اور مسلمانوں کو جمع کر کے ان کی امامت فرماتے تھے۔ رات یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی تھی، اور امام حسین مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، کربلا معلیٰ میں، امام چاہے جہاں بھی ہیں، یزید کے محل سے ڈھول گھنگرو کی آواز آتی، اور امام حسین کے کمرے سے ہر رات قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ امام حسین کو قرآن کی تلاوت سے اتنی محبت، اتنی محبت، اتنی محبت کہ امام مدینے میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے، مکہ معظمہ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے، کربلا معلیٰ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے، 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتے، شب عاشور میں بھی اپنی بیٹی ننھی سکینہ کو بٹھا کر قرآن کی تلاوت کرتے، اور 10 محرم کو ظالموں نے آپ کو شہید کر کے آپ کے سر مبارک کو کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دیا، امام نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کی تلاوت کرتے۔ ہمارے گھروں سے رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے کہ ڈھول گھنگرو کی۔ بتاؤ، رات کو کسی کے گھر سے اگر ڈھول گھنگرو کی آواز آئے، ٹی وی سیریل دیکھ رہا ہے، ویب سیریز دیکھ رہا ہے، ناچ گانے دیکھ رہا ہے، وہ حسینی ہے؟ کس بات کا حسینی؟ میں تو کہتا ہوں ظالموں، امام حسین کا نام لے کر وہ کام کرو جو کام یزید پلید کرتا تھا۔ یزید امام حسین کا دوست تھا کہ دشمن تھا؟ جی، دوست تھا کہ دشمن تھا؟ آپ بتائیے، ابھی اولاد غوث اعظم آئیں گے، اولاد غوث اعظم، اتنی محبت، اتنی عقیدت، ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار، مسافہ کرنے مل گیا تو الحمدللہ، نہیں تو ہاتھ میں لگا لیا تو خوش نصیب۔ اتنی عقیدت، اتنی محبت غوث اعظم کی اولاد سے، اور جو غوث اعظم کے بھی باپ دادا ہیں ان کے دشمن کے طریقے پر چلتے ہو۔ یہ کیسی محبت ہے اہل بیت سے، یہ کیسی محبت ہے نواز رسول سے، یہ کیسی محبت ہے مولا کائنات اور ان کی اہل بیت سے، کیسی محبت ہے؟ زبان سے کہو کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے، غریب نواز سے محبت کرتے۔ آپ بتائیے، نماز قضا کرنا غوث اعظم کا کام ہے؟ چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہو، چاہے وہ میرے خواجہ غریب نواز ہو، ان بزرگوں کی زندگی میں ایک بات سملر ملتی ہے، سمان ملتی ہے، اور جانتے وہ بات کیا ہے؟ ان تینوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے یہ تینوں وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔
ہم کس بات کے حسینی ہیں؟ کس بات کے؟ محض رسم و رواج والے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ذکر حسین کی محفل سے ہمیں سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ سینوں سے آواز آئے کہ انشاءاللہ اگر زندگی نہ بدلی، اگر اخلاق میں کردار میں تبدیلی نہ آئی، زندگی بھر رسم و رواج کے پیچھے پیچھے چلتے رہے تو آپ کا زبانی جمع خرچ کرنا قیامت میں آپ کے کام نہیں آئے گا۔ آپ زندگی بھر کو ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ آپ نے مجھ سے پیشتر جب منقبت چل رہی تھی سارے یا حسین کے نعرے لگا رہے تھے، میں کہتا ہوں محرم کے مہینے میں نہیں، روزانہ یا حسین کہو، اپنی چھاتیوں کو پیٹ پیٹ کے یا حسین کہو، لیکن زندگی گزرے گی حسین کے دشمن یزید پلید کے نقش قدم پر تو نام لے لینے سے حسینی نہیں بن جاؤ گے۔ حسینی وہ نہیں ہوتا جو صرف نام لیتا ہے، حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا و مولا کے نقش قدم پر چلتا۔ اور اس اتنے بڑے مجمع میں وہ کون سچا حسینی ہوگا میں نہیں جانتا، میرا مولا جانتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ میری باتیں سب کے دل پر اثر کر جائیں گی، میں نہیں کہتا کہ یہاں سے اٹھنے والا ہر آدمی نمازی بن جائے گا، میں نہیں کہتا کہ جتنے آئے ہیں سارے سچے توبہ کر کے جائیں گے، میں نہیں کہتا، ہاں لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں اگر اس بڑے مجمع میں کوئی دو چار ایسا ہو تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے مولا بھیڑ تو ہزاروں کی تھی لیکن تیرا کرم ہو گیا تو انہیں امام حسین کے صدقے میرا آنا قبول فرما لیا۔ اور اتنے بڑے مجمع میں جس پر میرے امام کی نظر ہوگی زندگی اسی کی بدلے گی انشاءاللہ۔ میرے امام کی پوزیشن تو یہ ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، میرے امام شہادت کے بعد بھی جہاں جہاں سے گزرے نہ جانے کتنے یہودیوں عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ جو پیدائشی خاندانی حسبی نسبی یہودی عیسائی تھے، میرے امام کی برکتیں یہ ہیں، امام کا ان گلیوں سے گزر ہوا تو وقت کا یہودی عیسائی بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ ارے امام کے چہرے کو دیکھ کر یہودی عیسائی مسلمان بن جاتا ہے۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم زندگی بھر ذکر حسین کی محفل میں آئے اور نمازی بھی نہ بن سکے، کیسے حسینی؟ ابھی ماضی قریب کی بات ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ میرا وقت ختم ہونے کے قریب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں ایران توران کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی بات کرتا ہوں۔ ماضی قریب کی بات ہے، ہماری جماعت کے ایک بزرگ بڑھاپے کی وجہ سے، عمر زیادہ ہو گئی اس وجہ سے ان کی آنکھ کا آپریشن کرنا پڑا۔ آپ یہاں دیکھیں نا میرے بھائی، اچھا آپ دیکھ لیں پھر مجھے بتائیں جب فری ہو جائیں تو آپ، اچھا آپ بتائیے مجھے، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اگر میں تقریر کرتے کرتے اچانک یہاں دیکھوں سب کا دھیان جائے گا کہ نہیں؟ میں اکیلا وہاں دیکھوں تو سب کا دھیان وہاں جائے گا، اور سامنے بیٹھے 20 آدمی یہاں وہاں دیکھیں گے تو میں انسان نہیں ہوں، میرا دھیان نہیں بھٹکے گا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریر کرنا تلوار کی تیز دھار پر چلنے کے برابر ہے۔ جب آپ امیر المومنین بنے نا اور جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں جب پہلی بار جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے میں ممبر پر چڑھا تو مجھے وہ وقت یاد آیا جب پہلی بار میں گھوڑے پر چڑھا تھا، گھڑ سواری نہیں آتی تھی، اب گرا کہ تب گرا، کہتے ممبر پر کھڑا ہوا خطبے کے لیے تو یہی ڈر تھا دل میں کہ اب گیا کہ تب گیا۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ آ کر سنتے ہو، سن کر چلے جاتے ہو، آپ کو پتہ نہیں چلتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بولنے والے کو صرف اپنی انرجی ہی نہیں لگانی پڑتی ہے بلکہ اپنے ذہن کو بھی حاضر رکھنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ، یہاں تک کہ غیر حدیث کو حدیث کہہ کے بھی بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ اگر کوئی بات میں نے نہیں کہی اور اس کو میری طرف منسوب اگر کوئی کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ اگر میں بیان کرتے کرتے کسی غیر حدیث کو کہہ دوں حدیث شریف میں آتا ہے تو بتائیے میں گناہ گار ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو اس لیے تھوڑا سا کوآپریٹ کیا کریں، آپ توجہ رکھا کریں، محبت سے ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ میں عرض کر رہا تھا ماضی قریب میں ہماری جماعت کے بزرگ گزرے عالم دین،
عمر زیادہ ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا آنکھ کا آپریشن کرانا پڑے گا، انہوں نے آنکھ کا آپریشن کرا لیا۔ آنکھ کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ ابھی ٹانکے تازہ ہیں، زخم ہرا ہے، آپ 3 دن تک سجدہ مت کیجیے گا۔ 3 دن سجدہ کریں گے تو باڈی کا پریشر، بلڈ کا پریشر آنکھ پر پڑے گا، تو ممکن ہے کہ ٹانکے ٹوٹ جائیں، خون بہنے لگے، پریشانی ہو جائے گی۔ تو 3 دن احتیاط کیجیے گا، سجدہ مت کیجیے گا۔ وہ اپنے گھر آئے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے کہ 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنانا، 3 دن میرے حصے کی روٹیاں مت بنانا۔ تو بیوی کہتی ڈاکٹر نے آپ کو 3 دن سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، میں ساتھ تھی، مجھے پتا ہے کھانے پینے سے منع نہیں کیا، سجدے سے منع کیا، اور آپ کہہ رہے 3 دن کھانا نہیں بنانا، کیوں؟ تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کروں گا، کس منہ سے 3 دن اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ جس رب کے 3 دن سجدے نہیں کرنا، کس منہ سے اس رب کی نعمتیں کھاؤں گا؟ اس نے 3 دن سجدہ بھی نہیں، 3 دن کھانا بھی نہیں۔ ہماری سوچ وہاں جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج صبح آپ نے کیا کھایا تھا، آج دوپہر میں آپ نے کیا کھایا تھا، آج شام کو آپ نے کیا کھایا تھا، ہفتے بھر میں کتنی روٹیاں کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی چائے پی لیتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنا کلو چاول کھا جاتے حساب ہے، ہفتے بھر میں کتنی بوٹیاں کھا جاتے حساب ہے۔ ارے رب کی نعمتیں تو ہفتے بھر بے حساب کھاتے پیتے ہو، اور اس رب کو جو نعمت کھلانے والا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے میں 1 بار مسجد میں جاتے ہو اور 2 رکعت پڑھ کے لگتا ہے کہ اسی 2 رکعت میں اللہ کی ساری نعمتوں کا میں نے حق ادا کر دیا۔ توبہ کرو کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آخری بات عرض کرتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے محبت سے آپ؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ ایک بزرگ بنی اسرائیل کا ایک عابد دنیا کو ٹھوکر مار کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، اور پہاڑ کی چوٹی پر اس نے دنیا سے کٹ کٹا کر 300 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 300 سال عبادت کی، پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا 300 سال تک اللہ کی عبادت کرے، روزہ بھی، سجدہ بھی، شب بیداری بھی، شرم و ندامت کے آنسو بھی، توبہ استغفار بھی۔ اب 300 سال پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا، کوئی انسان نہیں، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، بدنگاہی، بدتمیزی، کسی پر بہتان، کسی سے جھگڑا، کوئی چوری چماری، کسی سے حسد قنا، کچھ بھی نہیں، اکیلا ہے، آس پاس کوئی نہیں، اکیلا 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، جیسے سلام پھیرا تو دیکھا سامنے ایک آدمی موجود تھا، تو جیسے دیکھا چونک گیا کہ یہاں تو 300 سال سے کوئی آیا نہیں، یہ کون؟ پوچھا بھیا تو کون، کہاں سے آیا، یہاں آنے کی وجہ کیا؟ تو جانتے آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نے کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، اسرائیل، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے، بس بہت ہو گئی، زندگی ختم، اب زندگی ختم ہو گئی، اب میں تمہاری روح کو نکالنے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اسرائیل، اگر تو روح نکالنے آیا تو کھڑے رہ کر کیا کر رہا ہے؟ اب تک تو نے میری روح کو نکالا کیوں نہیں؟ تو فرشتے نے کہا جب میں آیا تو نماز میں تھا، اور میں انتظار کر رہا تھا کہ تو نماز سے فارغ ہو تو میں تجھ سے ملاقات کروں۔ تو فرشتہ، تو وہ بنی اسرائیل کا عابد حیرت سے کہتا ہے کہ تو جب کسی کی روح نکالنے جاتا ہے تو ویٹ نہیں کرتا، آدمی کسی بھی پوزیشن میں تو روح نکال لیتا ہے، لیکن میرے معاملے میں تو انتظار کر رہا تھا، کیا وجہ؟ تو جانتے ہو فرشتے نے کیا کہا؟ فرشتے نے کہا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میرا یہ بندہ جس نے 300 سال میری عبادت کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جس حالت میں مرنا پسند کرے گا، اے اسرائیل اسی حالت میں تو اس کی روح کو قبض کرنا، جاتے ہی نکال مت لینا، اس کو پوچھنا کیسے مرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میرے رب کا یہ فضل و کرم مجھ پر ہو گیا۔ وہ کہتا اگر رب نے مجھے مہلت دی ہے نا تو میری تمنا یہ ہے، میں نے زندگی بھر اپنے رب کے سجدے کیے، تمنا یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں،
جب دوسری رکعت کا آخری سجدہ کروں گا نا تو آخری سجدے میں تو میری روح نکال لینا. میں چاہتا ہوں کہ روح نکلے تو سجدے کی حالت میں نکلے. آپ سوچو کتنی پیاری موت. فرشتے نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے. وہ کہتا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ میں آخری سجدے میں جاؤں, کیونکہ پتا تھا یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہے. جی تو چاہتا تھا کڑے 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 زندگی تمام ہو جائے, لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہیں فرشتہ یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا, اس لیے میں نے نماز مکمل کی, آخری سجدے میں پہنچا. آخری سجدے میں جب وہ بندہ گیا تو فرشتے نے روح قبض کر لی. جانتے ہو حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل کا وہ عابد جس کی روح کو حالت سجدہ میں نکالا گیا تھا, آج بھی جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں تو اس عابد کو آسمانوں پر سجدے کی حالت میں پاتا ہوں. زندگی سجدے میں گزری, موت سجدے میں آئی, آج بھی آسمانوں پر حالت سجدہ میں. کتنی پیاری موت ہوگی. اللہ سب کو ایسی موت عطا فرمائے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, اب جب اس بندے کو دیکھیں, نعرہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے لگ رہا ہے مجھے, نہ گاڑی نظر آئی نہ سید صاحب نظر آئے. مہمان جو بھی آئیں گے وہ یہیں کے لیے آئیں گے نا, تو آپ بالکل بدنظمی نہیں کریں گے, آپ بیٹھے رہیں گے. مہمان یہاں آئیں گے, پھر اس کے بعد ان کا خیر مقدم یہ ممبر سے کیا جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ محبت سے. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, توجہ ہے نا جی, توجہ ہے نا آپ کی. میں بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا نا یہی آخری بات. تو جب اس بندے کو بعد مرنے کے رب کے حضور پیش کیا گیا حساب کتاب کے لیے, توجہ سے سنیے گا. رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں میں نے اپنے اس بندے پر رحم کیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. دیکھیں میں نے کہا نا توجہ نہیں ہے آپ کی, ختم کر دوں جی, تو سن بھی تو نہیں رہے آپ. اللہ نے اس بندے کے بارے میں کہا فرشتوں میں نے اس پر رحم کیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. محبت سے کہیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے میرے بھائی. رب نے فرمایا میں نے رحم کیا, لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. اللہ کرے کہ قیامت میں رب ہمارا بھی فیصلہ یوں ہی فرما دے. آمین کہیں. اللہ ہمارے بارے میں بھی کہے کہ فرشتوں لے جاؤ میں نے اس پر رحم کیا, جنت میں داخل کر دو. اللہ فرماتا ہے فرشتوں لے جاؤ میں نے اس پر رحم کیا, اسے جنت میں داخل کر دو. اب جیسے ہی رب نے فرمایا, جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت میں نہیں جانا. رحمت کے صدقے میں جنت میں جانا ہوتا تو دنیا کو ٹھوکر کیوں مارتا, گوشہ نشینی کیوں اختیار کرتا, 300 سال تیری عبادت کیوں کرتا؟ مجھے تیری رحمت کے صدقے جنت نہیں چاہیے, 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے. میں نے 300 سال دنیا سے کٹ کٹا کر جو تیری عبادت کی ہے آج اس کا صلہ چاہیے. تو جانتے ہو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا تجھے تو بے حساب کتاب میں جنت میں داخل کر رہا تھا, لیکن تجھے 300 سال کی عبادت کا بدلہ چاہیے. اب فرشتوں اس کا حساب لیا جائے گا, لے چلو اسے میزان کے قریب. اب اسے اس ترازو کے پاس لایا گیا جہاں نیکی بدی کو تولا جاتا ہے. رب نے فرمایا اس کی 300 سال کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو. ایک پلڑے میں اس کی 300 سال کی عبادت کو رکھا گیا, واقعی بہت زیادہ تھی, وہ پلڑا بھاری ہو گیا. اب رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے جو نعمتیں عطا کی ہیں 300 سال عبادت کر کے تو نے میری ایک نعمت کا بھی حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں. رب نے فرمایا کہ میری تمام نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہے اس کی ایک آنکھ کو نکالو اور ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دو. اب فرشتوں نے اس کی آنکھ کو نکالا, دوسرے پلڑے پر رکھ دیا. اب جیسے ہی رب کی نعمت کو رکھا گیا 300 سال کی نیکی دھری کی دھری رہ گئی, رب کی نعمت والا پلڑا بھاری ہو گیا. رب نے فرمایا بندے خود دیکھ لے, 300 سال عبادت کر کے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے, ابھی تو تیری زبان باقی ہے,
ابھی تو تیرے کان باقی ہیں، ان سب کا بھی تیرا حساب لوں کیا؟ بتا تیرا ان سب کا بھی حساب لوں؟ اے فرشتوں، ایک نیکی کا بھی حق ادا نہ کر سکا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب جیسے ہی رب نے فرمایا وہ رونے لگتا ہے، اے مولا مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے تقوی پر بھروسہ نہیں ہے، اپنی شبداری پر بھروسہ نہیں ہے، اے اللہ تو رحمان ہے معاف کر دے، تو کریم ہے معاف کر دے، تو ستار ہے معاف کر دے۔ جب بندہ رو رو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، رب نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے معاف کر دیا، لے جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں ذرا سوچو، بنی اسرائیل کا وہ عابد 300 سال تک اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہ کر سکا۔ میرے رب نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں تو زندگی بھی 100 سال کی نہیں ملی، ہمیں تو زندگی بھی 150 سال کی نہیں ملی۔ جب قیامت میں اللہ ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا، اے میرے بندے تو نافرمانی کرتا تھا، تو بغاوت کیے بیٹھا تھا، میں نے جن کاموں سے منع کیا اپنی زندگی میں تو نے وہ سارے کام کیے، میں نے جن کاموں کا حکم دیا تو نے کبھی منہ پلٹ کر بھی ان کاموں کی طرف نہیں دیکھا۔ اب بتا تو میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کرے گا، میری نعمتوں کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اللہ ہم سے قیامت کے دن حساب لے گا، ہم کیا بتائیے حساب دینے کے قابل ہیں؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، امام حسین سے محبت رسم و رواج کر کے ادا نہیں کر سکتے ہو، امام سے واقعی پیار ہے سجدوں کے پابند بن جاؤ۔ اگر تم نمازیں پڑھ پڑھ کر امام حسین کے نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، نانا بھی راضی ہو جائیں گے، نواز رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اور اللہ بھی ہم گناہگاروں سے راضی ہو جائے گا۔ ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں آنے والوں، رسم و رواج والے حسینی مت بنو، عمل والے حسینی بنو کہ انشاءاللہ۔ یزید سے نفرت ہے، یزیدیت سے نفرت کرو۔ یزید جو کچھ کرتا تھا علماء نے بتایا ہوگا نا، اپنی زندگیوں سے وہ ساری چیزیں نکالو جو کام یزید پلید کرتا تھا، اور جو کام میرے امام کرتے تھے، امام سے پیار ہے تو ان کے نقش قدم پر چلو کہ انشاءاللہ۔ صبح اٹھ کر روزانہ داڑھی منڈانا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ جی پتا تو ہے پھر بھی منڈاتے ہو، میں نے سمجھا شاید معلوم نہیں ہوگا، پتا ہے پھر بھی منڈاتے ہو۔ یہ امام حسین کی محبت ہے؟ جھوٹ بولنا یزید کا کام ہے کہ امام حسین کا؟ وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، جوا کھیلنا، گانے سننا، نفس سے محبت کرنا، رب رسول کی پرواہ کیے بغیر من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ امام حسین کا کام ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخری بات جاتے جاتے کہوں گا، طبیعت کے پیچھے چلنا یزید کا کام ہے، اور شریعت کے پیچھے چلنا امام حسین کا کام ہے۔ طبیعت کے لیے اہل بیت کے خون سے ہاتھوں کو رنگنا یزید کا کام ہے، اور شریعت کی خاطر سب کچھ لٹا دینا امام حسین کا کام ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہم سب کو امام علی مقام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ صحیح معنوں میں حسینی بنائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر، بالخصوص علماء کرام کو، سادات کرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرا کریم میری توبہ قبول فرمائے، اور امام علی مقام کے صدقے ہماری آج کی اس محفل کو اللہ قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ